खत्म करने का वक्त आ चुका है शेख। सुल्तान नूरुद्दीन ने फौज के साथ अस्कलान की तरफ पेशकदमी शुरू कर दी है। सलाहुद्दीन को अस्कलान पहुंचने से पहले मौत के घाट उतार देंगे। मेरे लिए फतह, तुम्हारे लिए मौत है। गैब्रियल, मेरे भाई दो के पास। आज तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगी। हम अस्कलान के इस दरवाजे पर हमला करेंगे जहां दाखिली दरवाजा है। Saladin! Saladin! Hayır. Hayır. Allahu Ekber. Yusuf'un evladı. تو یہ ہے صلاح الدین ایوبی کی قسط نمبر 40 اور اس قسط میں بھی ویسے ہی دردناک منظر دکھائے جاتے ہیں جیسا کہ حالیہ قسط میں دکھائے گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی زمین پر تھے، دیگر سپاہی شہید ہو چکے تھے۔ ان سب کو زخمی کرنے کے باوجود جب گیبریال کی تمنا نہ پوری ہوئی تو اس نے کہا کہ ان سب کو جلا کر راکھ کر دو تاکہ کوئی بھی آئے تو کسی کو بھی پہچان نہ پائے۔ دوسری طرف میدان جنگ میں سلطان نورالدین زنگی نے نصر الدین کا خاتمہ کر دیا۔ نصر الدین کے خاتمے کے بعد اس کی لاش کو وہاں سے لے جایا گیا، جبکہ اس کے سپاہی توران شاہ کی سربراہی میں اب سلطان کی طرف جانا چاہتے تھے۔ توران شاہ آگے بڑھتا ہے اور سلطان کی طرف جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے سپاہیوں کا اور میرا سلطان صرف آپ ہی ہیں۔ توران شاہ اپنے کیے کی معافی مانگ کر ایک بار پھر سے سلطان کی سپاہیوں میں شرکت کر لیتا ہے، اور سلطان نے چونکہ معافی کا وعدہ کیا تھا تو سلطان تمام تر سپاہیوں کو معاف کر دیتے ہیں جو سلطان کے لشکر کو جوائن کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد سلطان کے پاس ایک گھڑسوار آتا ہے اور کہتا ہے کہ صلاح الدین ایوبی کی قرارگاہ پر حملہ ہو گیا۔ دوسری جانب اتسبے، عرفالی اور دیگر سپاہی جو کہ سلطان کی طرف جا رہے تھے انہیں بھی راستے میں یہی خبر ملتی ہے کہ صلاح الدین ایوبی کی قرارگاہ پر حملہ ہو گیا، اور یہ بھی وہیں سے صلاح الدین ایوبی کی قرارگاہ کی طرف چلے جاتے ہیں۔
اتنے میں توران شاہ شام پہنچ جاتا ہے اور سبھی لوگ اسے دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں کہ سلطان نے اسے نہیں مارا اور یہ صحیح راستے پر آ گیا، لیکن توران شاہ نے جو بتایا وہ سبھی کے لیے پریشان کن تھا۔ اس نے کہا کہ صلاح الدین ایوبی کی قرارگاہ پر حملہ ہو چکا ہے، ہمیں وہاں پر جانا چاہیے۔ یہ سن کر نجم الدین ایوبی وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں پر عزیز بے اور فالی اور دیگر سپاہی پہنچتے ہیں تو ہر طرف راکھ ہی راکھ ہوتی ہے، ہر چیز کو جلا کر راکھ کر دیا جاتا ہے۔ یہ لوگ صلاح الدین ایوبی کی تلاش کے لیے ہر طرف گھومتے ہیں لیکن انہیں کچھ نہیں ملتا۔ اس کے بعد دوسری جانب دکھایا جاتا ہے کہ ثریا خاتون کو لیے اسکلان کی طرف گیبریال اور اس کے سپاہی گامزن ہوتے ہیں۔ ثریا خاتون راستے میں مزاحمت کرتی ہے اور سپاہیوں سے چھڑا کر یہاں پر بھاگنے کے لیے راستہ تلاش کرتی ہے، لیکن گیبریال کا بھائی گریگور اسے پکڑ کر زوردار تھپڑ مار کر بے ہوش کر دیتا ہے اور اسے وہاں سے لے جایا جاتا ہے۔ اب سلطان نور الدین زنگی بھی قرارگاہ کی طرف پہنچ جاتے ہیں اور ان کے پیچھے پیچھے نجم الدین ایوب اور توران شاہ بھی پہنچ جاتے ہیں۔ سلطان کہتے ہیں کہ یہ کیسی حالت ہے، آخر یہاں پر کیا ہوا ہے؟ کسی کو بھی کچھ معلوم نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ سلطان ہمیں بھی بعد میں خبر ملی ہے۔ ایک طرف سلطان جنگ جیت کر بھی صلاح الدین کو ہار چکے تھے تو دوسری جانب گیبریال نصر الدین کے خاتمے کے باوجود بھی اس جنگ کو فتح کر چکا تھا، کیونکہ یہ لوگ چاہتے تھے کہ سلطان اسکلان پر حملہ نہ کریں اور اس کے لیے انہیں کافی وقت مل چکا تھا۔ صلاح الدین کے بغیر سلطان حملہ نہیں کرنے والے تھے۔ تمام لاشوں کے جل جانے کی وجہ سے صلاح الدین کی پہچان ابھی تک نہیں ہو سکی، لیکن پھر شیرکو کو ایک تلوار نظر آتی ہے جو تلوار شیرکو نے صلاح الدین ایوبی کو دی تھی۔ اسی تلوار سے وہ صلاح الدین ایوبی کی بچپن میں تربیت کیا کرتے تھے۔ اب اس تلوار کے پاس انہیں ایک لاش بھی نظر آئی۔ سبھی کو ایسا لگا کہ یہ صلاح الدین ایوبی کی لاش ہے۔ سلطان نور الدین زنگی آگے بڑھتے ہیں۔ اس لاش کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی تھی۔ سلطان اس انگوٹھی کو اتارتے ہیں۔ اس انگوٹھی کو اتار کر سلطان صاف کرتے ہیں اور رو پڑتے ہیں۔ یہ دیکھ کر ہر طرف ماتم مچ جاتا ہے۔ سلطان کو پھر یہاں پر ایک خیال آتا ہے کہ جب یہ انگوٹھی انہوں نے صلاح الدین ایوبی کو دی تھی، یہ انگوٹھی سلطان نے ہی صلاح الدین ایوبی کو تحفہ دیا تھا۔ اب یہاں پر صلاح الدین ایوبی نے سلطان سے کہا تھا کہ میں مرتے دم تک اس انگوٹھی کو نہیں اتاروں گا، اور جب یہاں پر سلطان کو صلاح الدین ایوبی کی یہ لاش ملی جسے وہ صلاح الدین ایوبی کی لاش سمجھ رہے تھے، اس کے پاس یہی انگوٹھی تھی۔ اسی انگوٹھی سے پہچان کرتے ہوئے سلطان کہتے ہیں کہ یہ صلاح الدین ایوبی کی لاش ہے۔ اب یہ سننا تھا کہ اس لشکر میں غم کی لہر دور اٹھی۔ یہاں پر سب کی آنکھیں نم ہو چکی تھی۔ اس کے بعد سلطان نور الدین زنگی اور دیگر سپاہی اس لاش کو یہاں سے لے جانے کی تیاری کرتے ہیں، جبکہ دوسری جانب اسکلان میں ثریا خاتون کو گرفتار کرنے کے لیے صوفیہ کو ذمہ داری دی جاتی ہے کہ اس کا خیال وہی رکھے گی اور اس کی نگرانی بھی وہی کرے گی۔ اب یہاں پر سب سے پہلے تو یہاں گیبریال کے نعرے لگائے جاتے ہیں، کیونکہ ان کو گمان تھا کہ انہوں نے اپنے سب سے خطرناک دشمن صلاح الدین ایوبی کو شہید کر دیا، لیکن حقیقت کیا ہے یہ جان کر سبھی دنگ رہ جائیں گے۔ ابھی کے لیے سبھی کو یہی لگ رہا تھا کہ صلاح الدین ایوبی شہید ہو چکے ہیں۔ یہاں پر ہر طرف ماتم ہی ماتم تھا، سبھی لوگ غمگین تھے۔ یہ لوگ وہاں سے لاش کو لے جانے کی تیاری کرتے ہیں۔ لاش کو یہاں سے لے جانے کے لیے سبھی لوگ تیار ہوتے ہیں۔ اتنے میں سلطان نور الدین زنگی اور دیگر سپاہی یہاں سے روانہ ہونے لگتے ہیں۔ توران شاہ کو یہاں پر ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے عزیز بے اور دیگر سپاہیوں کے درمیان لڑائی ہو جاتی ہے۔ عزیز بے کے سپاہی توران شاہ سے لڑنے لگتے ہیں کہ تم لوگوں نے غداروں کا ساتھ دیا، اگر تم اور نصر الدین غداروں کا ساتھ نہ دیتے تو یہ جنگی صورتحال نہ ملتی اور ہم صلاح الدین ایوبی کے ساتھ ہوتے تو یہ معاملہ پیش نہ آتا۔ سلطان یہاں سے دونوں کو روانہ ہونے کا کہتے ہیں۔ دیگر سپاہی یہاں سے روانہ ہوتے ہیں لیکن عزیز بے اپنے سپاہیوں کو یہاں پر روک لیتے ہیں، جبکہ دوسری جانب گیبریال اور دیگر سپاہیوں کے درمیان ایک منصوبہ طے پا رہا تھا۔ گیبریال جانتا ہے کہ اس نے صلاح الدین ایوبی کی قرارگاہ پر حملہ کیا ہے تو سلطان بھی خاموش نہیں رہیں گے، وہ اس حملے کا جواب ضرور دیں گے۔ اسکلان پر ابھی بھی حملہ ہو سکتا ہے لیکن یہ حملہ اتنی جلدی نہیں ہوگا۔ گیبریال کہتا ہے کہ ابھی وہ لوگ غم میں ہیں، ابھی وہ حملہ نہیں کریں گے، جبکہ دوسری جانب ثریا خاتون بھی لاپتہ تھی تو اس کی خالہ اور اس کے والد کافی پریشان تھے۔ وہ بوڑو قبیلے میں ہر طرف پھیل رہے تھے اور ہر طرف سے پوچھ گچھ کر رہے تھے۔ اتنے میں اس کی خالہ عصمت خاتون کے پاس پہنچتی ہے تو دوسری جانب سے یہاں پر کارا تیگن کی بھی انٹری ہو جاتی ہے۔ کارا تیگن اپنے سپاہیوں کے ساتھ یہاں پر آ رہا ہوتا ہے۔
کالا تیغن کے آتے ہی اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے کہ جو کچھ ہم نے دیکھا وہ آپ نے کسی سے ذکر نہیں کرنا اور نہ ہی سوریا کے حوالے سے انہیں بتانا ہے۔ اب یہاں پر کالا تیغن اپنے سپاہیوں کو یہی تاکید کرتے ہوئے آگے بڑھ جاتا ہے۔ امیر منصور اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم نے میری بیٹی کو کہیں پر دیکھا؟ کالا تیغن کہتا ہے کہ نہیں، ہم نے نہیں دیکھا، مگر آپ چاہیں تو میں اپنے سپاہیوں کو اس کی تلاش کے لیے بھیج سکتا ہوں۔ دوسری جانب عزیز بے اور دیگر سپاہیوں نے یہاں پر حلف لیا، اپنے تیر توڑے اور یہاں پر حلف لیا کہ وہ دشمن کو زندہ نہیں چھوڑیں گے جنہوں نے صلاح الدین ایوبی پر حملہ کیا ہے۔ چونکہ یہاں پر ساری لاشیں جل چکی تھی جن میں دشمن کی لاشیں بھی تھی، تو اس لیے دشمن کی پہچان کرنا مشکل ہو چکا تھا کہ آخر یہ حملہ کس نے کیا۔ اسی وجہ سے یہ لوگ یہاں پر دشمن کی تلاش کرنے کے لیے ثبوت اکٹھے کرتے ہیں۔ دوسری جانب دکھایا جاتا ہے کہ ثریا خاتون کو جیل میں بند کرنے کے لیے صوفیہ خاتون یہاں پر موجود ہوتی ہے۔ ثریا نہیں جانتی کہ صوفیہ اس کی طرف ہے۔ ثریا کو یہاں پر بند کرنے کے بعد صوفیہ کہتی ہے کہ صلاح الدین ایوبی تو مر چکے، اب تم بھی اپنی موت کو دعوت نہ دو اور خاموشی سے یہاں پر رہو۔ تو ویور اس کے بعد اس سیریز کا سب سے غمگین سین شروع ہو جاتا ہے۔ سلطان نور الدین زنگی جیسے ہی محل میں داخل ہوتے ہیں تو ملکہ خاتون پوچھتی ہے کہ یہ لاش کس کی ہے۔ جب سلطان صلاح الدین کا نام لیتے ہیں تو چاہنے والوں کی آنکھیں نم اور دشمن کی آنکھیں یہاں پر چمک اٹھی۔ یہاں پر غدار سنان بے بھی موجود تھے جو یہ سب سن رہے تھے۔ دوسری جانب اب صلاح الدین ایوبی کی والدہ کو بھی یہ خبر مل جاتی ہے۔ یہ خبر سنتے ہوئے وہ محل کی طرف دوڑ پڑتی ہے۔ اب سلطان نور الدین زنگی صلاح الدین ایوبی کے آخری فرائض کے لیے انہیں محل میں لے آتے ہیں۔ محل کے دیوان میں سبھی لوگ عزیز و اقارب اور دیگر لوگ موجود ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر ان کی آخری رسومات کی تیاری کی جاتی ہے۔ فاطمہ خاتون جیسے ہی آتی ہے تو یہ دیکھ کر وہ دنگ رہ جاتی ہے۔ اس کا دل بے چین، آنکھیں نم اور اندر سے ٹوٹ جاتی ہے۔ فاطمہ خاتون صلاح الدین ایوبی کی لاش کی طرف بڑھتی ہے اور اس کا چہرہ دیکھنے کی ضد کرتی ہے۔ سلطان نور الدین زنگی فاطمہ خاتون سے کہتے ہیں کہ ایسا مت کرو، یہ آپ برداشت نہیں کر پائیں گی۔ نجم الدین ایوبی یہی الفاظ دہراتے ہیں، لیکن فاطمہ خاتون تو ماں تھی اور ماں اپنے بیٹے کو آخری بار دیکھے بغیر کیسے رخصت کر سکتی تھی۔ لیکن جیسے انہوں نے کپڑا ہٹایا تو ان کی بے چینی بڑھ گئی، درد میں اضافہ ہوا اور ان کی چیخیں پورے شام نے سنی، کیونکہ صلاح الدین ایوبی کی لاش پہچاننے کے قابل تو بالکل بھی نہیں تھی، یہاں پر بالکل بھی جل چکی تھی۔ ویورز یہاں پر ایک بار پھر سے آپ کو کنفرم کرتا جاؤں کہ یہ لاش صلاح الدین ایوبی کی نہیں ہے۔ اگر ان کی وفات ہو جائے تو یہ سیریز ختم ہو جائے گی۔ یہ لاش دیگر سپاہیوں میں سے کسی ایک کی ہے جس کے ہاتھ میں صلاح الدین ایوبی کی انگوٹھی پہنا دی گئی اور اس کے پاس صلاح الدین ایوبی کی تلوار رکھ دی گئی، لیکن ابھی تک سبھی کو یہی لگ رہا تھا کہ یہ صلاح الدین ایوبی کی لاش ہے۔ ان لوگوں نے اس لاش کو صلاح الدین ایوبی کے طور پر ہی دفنایا تھا، لیکن حقیقت میں صلاح الدین ایوبی نہ صرف واپسی کریں گے بلکہ ایسی زوردار واپسی کریں گے کہ گیبریال بھی دنگ رہ جائے گا۔ پہلے تو گیبریال بھی مر کر زندہ ہوا، یعنی کہ سب کے لیے مر چکا تھا لیکن حقیقت میں وہ زندہ تھا۔ اب اسی طریقے سے صلاح الدین ایوبی بھی جو سب کے لیے مر چکے ہیں لیکن وہ زندہ ہوں گے اور ان کی واپسی گیبریال کی موت کا باعث بنے گی۔ ابھی کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ تو یہ ہے صلاح الدین ایوبی کی قسط نمبر 40 اور اس قسط میں بھی ویسے ہی دردناک منظر دکھائے جاتے ہیں جیسا کہ حالیہ قسط میں دکھائے گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی زمین پر تھے، دیگر سپاہی شہید ہو چکے تھے۔ ان سب کو زخمی کرنے کے باوجود جب گیبریال کی تمنا نہ پوری ہوئی تو اس نے کہا کہ ان سب کو جلا کر راکھ کر دو تاکہ کوئی بھی آئے تو کسی کو بھی پہچان نہ پائے۔ دوسری طرف میدان جنگ میں سلطان نور الدین زنگی نے نصر الدین کا خاتمہ کر دیا۔ نصر الدین کے خاتمے کے بعد اس کی لاش کو وہاں سے لے جایا گیا، جبکہ اس کے سپاہی توران شاہ کی سربراہی میں اب سلطان کی طرف جانا چاہتے تھے۔ توران شاہ آگے بڑھتا ہے اور سلطان کی طرف جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے سپاہیوں کا اور میرا سلطان صرف آپ ہی ہیں۔ توران شاہ اپنے کیے کی معافی مانگ کر ایک بار پھر سے سلطان کی سپاہیوں میں شرکت کر لیتا ہے اور سلطان نے چونکہ معافی کا وعدہ کیا تھا تو سلطان تمام تر سپاہیوں کو معاف کر دیتے ہیں جو سلطان کے لشکر کو جوائن کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد سلطان کے پاس ایک گھڑ سوار آتا ہے اور کہتا ہے کہ صلاح الدین ایوبی کی قرارگاہ پر حملہ ہو گیا۔ دوسری جانب عزیز بے، عرفالی اور دیگر سپاہی جو کہ سلطان کی طرف جا رہے تھے انہیں بھی راستے میں یہی خبر ملتی ہے کہ صلاح الدین ایوبی کی قرارگاہ پر حملہ ہو گیا
اور یہ بھی وہیں سے صلاح الدین ایوبی کی قرارگاہ کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اتنے میں توران شاہ شام پہنچ جاتا ہے اور سبھی لوگ اسے دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں کہ سلطان نے اسے نہیں مارا اور یہ صحیح راستے پر آ گیا، لیکن توران شاہ نے جو بتایا وہ سبھی کے لیے پریشان کن تھا۔ اس نے کہا کہ صلاح الدین ایوبی کی قرارگاہ پر حملہ ہو چکا ہے، ہمیں وہاں پر جانا چاہیے۔ یہ سن کر نجم الدین ایوبی وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں پر عزیز بے اور فالی اور دیگر سپاہی پہنچتے ہیں تو ہر طرف راکھ ہی راکھ ہوتی ہے، ہر چیز کو جلا کر راکھ کر دیا جاتا ہے۔ یہ لوگ صلاح الدین ایوبی کی تلاش کے لیے ہر طرف گھومتے ہیں لیکن انہیں کچھ نہیں ملتا۔ اس کے بعد دوسری جانب دکھایا جاتا ہے کہ ثریا خاتون کو لیے اسکلان کی طرف گیبریال اور اس کے سپاہی گامزن ہوتے ہیں۔ ثریا خاتون راستے میں مزاحمت کرتی ہے اور سپاہیوں سے چھڑا کر یہاں پر بھاگنے کے لیے راستہ تلاش کرتی ہے، لیکن گیبریال کا بھائی گریگور اسے پکڑ کر زوردار تھپڑ مار کر بے ہوش کر دیتا ہے اور اسے وہاں سے لے جایا جاتا ہے۔ اب سلطان نور الدین زنگی بھی قرارگاہ کی طرف پہنچ جاتے ہیں اور ان کے پیچھے پیچھے نجم الدین ایوب اور توران شاہ بھی پہنچ جاتے ہیں۔ سلطان کہتے ہیں کہ یہ کیسی حالت ہے، آخر یہاں پر کیا ہوا ہے؟ کسی کو بھی کچھ معلوم نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ سلطان ہمیں بھی بعد میں خبر ملی ہے۔ ایک طرف سلطان جنگ جیت کر بھی صلاح الدین کو ہار چکے تھے تو دوسری جانب گیبریال نصر الدین کے خاتمے کے باوجود بھی اس جنگ کو فتح کر چکا تھا، کیونکہ یہ لوگ چاہتے تھے کہ سلطان اسکلان پر حملہ نہ کریں اور اس کے لیے انہیں کافی وقت مل چکا تھا۔ صلاح الدین کے بغیر سلطان حملہ نہیں کرنے والے تھے۔ تمام لاشوں کے جل جانے کی وجہ سے صلاح الدین کی پہچان ابھی تک نہیں ہو سکی، لیکن پھر شیرکو کو ایک تلوار نظر آتی ہے جو تلوار شیرکو نے صلاح الدین ایوبی کو دی تھی۔ اسی تلوار سے وہ صلاح الدین ایوبی کی بچپن میں تربیت کیا کرتے تھے۔ اب اس تلوار کے پاس انہیں ایک لاش بھی نظر آئی۔ سبھی کو ایسا لگا کہ یہ صلاح الدین ایوبی کی لاش ہے۔ سلطان نور الدین زنگی آگے بڑھتے ہیں۔ اس لاش کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی تھی۔ سلطان اس انگوٹھی کو اتارتے ہیں۔ اس انگوٹھی کو اتار کر سلطان صاف کرتے ہیں اور رو پڑتے ہیں۔ یہ دیکھ کر ہر طرف ماتم مچ جاتا ہے۔ سلطان کو پھر یہاں پر ایک خیال آتا ہے کہ جب یہ انگوٹھی انہوں نے صلاح الدین ایوبی کو دی تھی، یہ انگوٹھی سلطان نے ہی صلاح الدین ایوبی کو تحفہ دیا تھا۔ اب یہاں پر صلاح الدین ایوبی نے سلطان سے کہا تھا کہ میں مرتے دم تک اس انگوٹھی کو نہیں اتاروں گا، اور جب یہاں پر سلطان کو صلاح الدین ایوبی کی یہ لاش ملی جسے وہ صلاح الدین ایوبی کی لاش سمجھ رہے تھے، اس کے پاس یہی انگوٹھی تھی۔ اسی انگوٹھی سے پہچان کرتے ہوئے سلطان کہتے ہیں کہ یہ صلاح الدین ایوبی کی لاش ہے۔ اب یہ سننا تھا کہ اس لشکر میں غم کی لہر دور اٹھی۔ یہاں پر سب کی آنکھیں نم ہو چکی تھی۔ اس کے بعد سلطان نور الدین زنگی اور دیگر سپاہی اس لاش کو یہاں سے لے جانے کی تیاری کرتے ہیں، جبکہ دوسری جانب اسکلان میں ثریا خاتون کو گرفتار کرنے کے لیے صوفیہ کو ذمہ داری دی جاتی ہے کہ اس کا خیال وہی رکھے گی اور اس کی نگرانی بھی وہی کرے گی۔ اب یہاں پر سب سے پہلے تو یہاں گیبریال کے نعرے لگائے جاتے ہیں، کیونکہ ان کو گمان تھا کہ انہوں نے اپنے سب سے خطرناک دشمن صلاح الدین ایوبی کو شہید کر دیا، لیکن حقیقت کیا ہے یہ جان کر سبھی دنگ رہ جائیں گے۔ ابھی کے لیے سبھی کو یہی لگ رہا تھا کہ صلاح الدین ایوبی شہید ہو چکے ہیں۔ یہاں پر ہر طرف ماتم ہی ماتم تھا، سبھی لوگ غمگین تھے۔ یہ لوگ وہاں سے لاش کو لے جانے کی تیاری کرتے ہیں۔ لاش کو یہاں سے لے جانے کے لیے سبھی لوگ تیار ہوتے ہیں۔ اتنے میں سلطان نور الدین زنگی اور دیگر سپاہی یہاں سے روانہ ہونے لگتے ہیں۔ توران شاہ کو یہاں پر ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے عزیز بے اور دیگر سپاہیوں کے درمیان لڑائی ہو جاتی ہے۔ عزیز بے کے سپاہی توران شاہ سے لڑنے لگتے ہیں کہ تم لوگوں نے غداروں کا ساتھ دیا، اگر تم اور نصر الدین غداروں کا ساتھ نہ دیتے تو یہ جنگی صورتحال نہ ملتی اور ہم صلاح الدین ایوبی کے ساتھ ہوتے تو یہ معاملہ پیش نہ آتا۔ سلطان یہاں سے دونوں کو روانہ ہونے کا کہتے ہیں۔ دیگر سپاہی یہاں سے روانہ ہوتے ہیں، لیکن عزیز بے اپنے سپاہیوں کو یہاں پر روک لیتے ہیں، جبکہ دوسری جانب گیبریال اور دیگر سپاہیوں کے درمیان ایک منصوبہ طے پا رہا تھا۔ گیبریال جانتا ہے کہ اس نے صلاح الدین ایوبی کی قرارگاہ پر حملہ کیا ہے تو سلطان بھی خاموش نہیں رہیں گے، وہ اس حملے کا جواب ضرور دیں گے۔ اسکلان پر ابھی بھی حملہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ حملہ اتنی جلدی نہیں ہوگا۔ گیبریال کہتا ہے کہ ابھی وہ لوگ غم میں ہیں، ابھی وہ حملہ نہیں کریں گے، جبکہ دوسری جانب ثریا خاتون بھی لاپتہ تھی تو اس کی خالہ اور اس کے والد کافی پریشان تھے۔
वो बोड़ो कबीले में हर तरफ फैल रहे थे और हर तरफ से पूछगछ कर रहे थे। इतने में उसकी खाला इस्मत खातून के पास पहुंचती है तो दूसरी जानिब से यहाँ पर कारा तेगन की भी एंट्री हो जाती है। कारा तेगन अपने सिपाहियों के साथ यहाँ पर आ रहा होता है। कारा तेगन के आते ही अपने सिपाहियों से कहता है कि जो कुछ हमने देखा वो आपने किसी से जिक्र नहीं करना और ना ही सुरैया के हवाले से इन्हें बताना है। अब यहाँ पर कारा तेगन अपने सिपाहियों को यही ताकीद करते हुए आगे बढ़ जाता है। अमीर मंसूर उससे पूछते हैं कि क्या तुमने मेरी बेटी को कहीं पर देखा? कारा तेगन कहता है कि नहीं, हमने नहीं देखा, मगर आप चाहें तो मैं अपने सिपाहियों को उसकी तलाश के लिए भेज सकता हूँ। दूसरी जानिब अजीज बे और दीगर सिपाहियों ने यहाँ पर हलफ लिया, अपने अपने तीर तोड़े और यहाँ पर हलफ लिया कि वो दुश्मन को जिंदा नहीं छोड़ेंगे जिन्होंने सलाहुद्दीन अय्यूबी पर हमला किया है। चूँकि यहाँ पर सारी लाशें जल चुकी थी जिनमें दुश्मन की लाशें भी थी, तो इसलिए दुश्मन की पहचान करना मुश्किल हो चुका था कि आखिर ये हमला किसने किया। इसी वजह से ये लोग यहाँ पर दुश्मन की तलाश करने के लिए सबूत इकट्ठे करते हैं। दूसरी जानिब दिखाया जाता है कि सुरैया खातून को जेल में बंद करने के लिए सोफिया खातून यहाँ पर मौजूद होती है। सुरैया नहीं जानती कि सोफिया उसकी तरफ है। सुरैया को यहाँ पर बंद करने के बाद सोफिया कहती है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी तो मर चुके, अब तुम भी अपनी मौत को दावत ना दो और खामोशी से यहाँ पर रहो। तो व्यूअर, इसके बाद इस सीरीज़ का सबसे गमगीन सीन शुरू हो जाता है। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी जैसे ही महल में दाखिल होते हैं तो मलिका खातून पूछती है कि ये लाश किसकी है। जब सुल्तान सलाहुद्दीन का नाम लेते हैं तो चाहने वालों की आंखें नम और दुश्मन की आंखें यहाँ पर चमक उठी। यहाँ पर गद्दार सिन्नान बेबी मौजूद थे जो ये सब सुन रहे थे। दूसरी जानिब अब सलाहुद्दीन अय्यूबी की वालदा को भी ये खबर मिल जाती है। ये खबर सुनते हुए वो महल की तरफ दौड़ पड़ती है। अब सुल्तान नूरुद्दीन जंगी सलाहुद्दीन अय्यूबी के आखिरी फ़राइज़ के लिए उन्हें महल में ले आते हैं। महल के दीवान में सभी लोग अजीज़ व अकारब और दीगर लोग मौजूद होते हैं। अब यहाँ पर उनकी आखिरी रसूमात की तैयारी की जाती है। फातिमा खातून जैसे ही आती है तो ये देख कर वो दंग रह जाती है। उसका दिल बेचैन, आंखें नम और अंदर से टूट जाती है। फातिमा खातून सलाहुद्दीन अय्यूबी की लाश की तरफ बढ़ती है और उसका चेहरा देखने की जिद करती है। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी फातिमा खातून से कहते हैं कि ऐसा मत करो, ये आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। नजमुद्दीन अय्यूबी यही अल्फाज दोहराते हैं, लेकिन फातिमा खातून तो माँ थी और माँ अपने बेटे को आखिरी बार देखे बगैर कैसे रुखसत कर सकती थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने कपड़ा हटाया तो उनकी बेचैनी बढ़ गई, दर्द में इजाफा हुआ और उनकी चीखें पूरे शाम ने सुनी, क्योंकि सलाहुद्दीन अय्यूबी की लाश पहचानने के काबिल तो बिल्कुल भी नहीं थी, यहाँ पर बिल्कुल भी जल चुकी थी। व्यूअर्स, यहाँ पर एक बार फिर से आपको कंफर्म करता जाऊँ कि ये लाश सलाहुद्दीन अय्यूबी की नहीं है। अगर उनकी वफ़ात हो जाए तो ये सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी। ये लाश दीगर सिपाहियों में से किसी एक की है जिसके हाथ में सलाहुद्दीन अय्यूबी की अंगूठी पहना दी गई और उसके पास सलाहुद्दीन अय्यूबी की तलवार रख दी गई। लेकिन अभी तक सभी को यही लग रहा था कि ये सलाहुद्दीन अय्यूबी की लाश है। इन लोगों ने इस लाश को सलाहुद्दीन अय्यूबी के तौर पर ही दफनाया था, लेकिन हकीकत में सलाहुद्दीन अय्यूबी ना सिर्फ वापसी करेंगे बल्कि ऐसी ज़ोरदार वापसी करेंगे कि गैब्रियाल भी दंग रह जाएगा। पहले तो गैब्रियाल भी मरकर ज़िंदा हुआ, यानी कि सबके लिए मर चुका था लेकिन हकीकत में वो ज़िंदा था। अब इसी तरीके से सलाहुद्दीन अय्यूबी भी जो सबके लिए मर चुके हैं लेकिन वो ज़िंदा होंगे और उनकी वापसी गैब्रियाल की मौत का बाइस बनेगी। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।